اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث لولا فی من قال لولا یا ولولاک ولولاہ اللہ قول سیبوے انا لولا جارۃ للضمیر فإنها أيضا بمنزلة لعل في أنما بعدها مرفوع المحل بالابتداء فإن لولا الامتناع تستدعي جملتين كسائر أدوات التعلیق۔ توجہ فرمائیے عزیزو، بحث ہماری اس میں چل رہی تھی کہ وہ حروف جارہ جو متعلق نہیں چاہتے ہیں، وہ حروف جارہ جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، جو متعلق نہیں چاہتے ہیں، ان میں سے پہلا حرف زائد جیسے با وہ تھا، دوسرا لعل فی لغت عقیل جو لعل کو جارہ سمجھتے ہیں، یہ لعل بھی بے منزلہ حرف زید کے تھا، اس کو بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج تیسرا حرف ہے، تیسرا حرف جارہ جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو متعلق نہیں چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لولا ہے۔ ان حروف میں سے جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی 8 تھے، تیسرا جو ہے وہ لولا ہے۔ لولا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ لولا شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کے اوپر داخل ہو۔ لولا جارہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ لولا ضمیر کے اوپر داخل ہو، لیکن اگر لولا اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہو تو پھر حرف جارہ نہیں ہے۔ لولا حرف جارہ ہے، شرط یہ ہے کہ ضمیر کے اوپر داخل ہو، جیسے لولا یا لولا کا لولا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لولا جو ضمیر کو جر دیتا ہے، یہ لولا ایسا ہے جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لولا بمنزلہ لعلہ کی ہے، یعنی کیا؟ یعنی لولا کے بعد والا جو ہے مرفوع ہوتا ہے محلن۔ محلن وہ لولا کے بعد والا کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اچھا، چونکہ لولا امتناعیہ جو ہے دو جملوں کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح باقی ادوات تعلیق ہیں۔ ابو الحسن نے گمان کیا، ابو الحسن اخفش نے، کہ لولا غیر جارہ ہے۔ ابو الحسن اخفش کہتے ہیں لولا جارہ نہیں ہے، اور لولا کے بعد جو ضمیر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ لولا کے بعد ضمیر مرفوع ہوتی ہے، لولا جارہ نہیں ہے، اور لولا کے بعد ضمیر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ہم اگر آغا ابو الحسن کو کہیں کہ یہاں لولا یا ضمیر مرفوع تو نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ آپ کہتے ہو لولا جارہ نہیں، اور لولا کے بعد جو ہے وہ ضمیر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ضمیر مجرور ہے نا، لولا یا ہے۔ تو آغا ابو الحسن کہتے ہیں کہ یہاں ضمیر جر ضمیر رفع کی جگہ پر آئی ہے، ضمیر جر ضمیر رفع کی نیابت میں آئی ہے، جس طرح کے عکس بھی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ضمیر رفع ضمیر جر کی جگہ پہ نائب بن کے آئی ہے، جیسا کہ ما انا کا انتا، یہاں انتا ضمیر جر کی جگہ پہ نائب بن کے آئی ہے۔
یہ آغا ابوالحسن کہتے ہیں لولا جارہ نہیں ہے اور لولا کے بعد ضمیر مرفوع ہوتی ہے. اگر ہم ان کو کہیں آغا کو کہ لولا یا کے بعد تو ضمیر مجرور ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں عربوں نے ضمیر جر کو ضمیر رفع کی جگہ پر آریہ لیا ہے، قرض لیا ہے. ضمیر جر کو ضمیر رفع کی جگہ پر کیا لیا ہے؟ آریہ کے طور پر لیا ہے، بطور آریہ. اور اس کا عکس بھی کیا ہے، یعنی جہاں ضمیر مجرور آنی چاہیے تھی وہاں ضمیر رفع کو جر والی جگہ پہ رکھا ہے. سوال، کیا یہ ابوالحسن کی بات ٹھیک ہے مصنف کی نظر میں یا ٹھیک نہیں ہے؟ مصنف جو ہے نا ابوالحسن کی بات کو رد کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ردہما. ابوالحسن اخفش کی بات رد ہو جاتی ہے. نیابت ضمیر از ضمیر، نیابت ضمیر ایک ضمیر کا دوسری ضمیر سے نائب بننا جو اعراب میں مخالف ہے. ضمیر کا ضمیر سے نائب بننا جو اعراب میں مخالف ہیں. یہ ضمیر نائب جو ہے یہ منفصل میں ثابت ہے. ضمیر جو نائب بنتی ہے انما ثبتت فی المنفصل. ضمیر نائب جو بنتی ہے وہ ضمیر منفصل میں ہے. ضمیر منفصل ہے جو نائب بنتی ہے. دوبارہ سنو، ایک ضمیر کا دوسری ضمیر کا نائب بننا جو اعراب میں کیا ہیں؟ مخالف ہیں. جو اعراب میں مخالف ہیں وہ ثابت ہے ضمیر نائب منفصل ہو. ضمیر کا ضمیر سے نائب بننا جو اعراب میں جن کی مخالفت ہے وہ کہاں ہیں؟ جب ضمیر نائب منفصل ہو. ضمیر نائب جب کیا ہو؟ منفصل ہو. جبکہ توجہ کرو، جبکہ یہاں لولا یا جو ہے یہاں ضمیر متصل یا ضمیر متصل نائب ہوئی ہے. اگر نائب بننا تھا تو ضمیر منفصل نائب ہوتی. یہاں لولا یا میں یا آپ کہتے ہیں جو کس کی ضمیر کی نائب بن کر آئی ہے؟ ضمیر مرفوع کی نائب بن کر آئی ہے یہ یا. تو یہ جو یا ہے یہ ضمیر منفصل نہیں ہے نا. نائب بننا تھا اگر تو ضمیر کیا ہوتی؟ منفصل ہوتی. یہ یا ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، لہذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو آغا اخفش نے کہا ہے کہ لولا یا جو ہے یہ ضمیر کیا آغا جان قرض کے طور پر آئی ہے، ضمیر رفع کی جگہ پہ آئی ہے. ضمیر جر ضمیر رفع کی جگہ پر آئی ہے. مصنف کہتے ہیں ہاں یہ ضمیر منفصل میں ثابت ہے. ضمیر نائب جو بنے وہ ضمیر کیا ہو؟ منفصل ہونی چاہیے. یہاں ایسا نہیں ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ جو نیابت ہے وہ ضمیر متصل کی بھی ہے. البتہ نیابت ضمیر متصل کی آئی ہے لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. ضمیر متصل کا نائب بننا آیا ہے 3 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 منعوب ان منفصل ہو، منعوب ان منفصل ہو. نمبر 2 توافقہما فی الاعراب، نائب اور منعوب ان کا اعراب میں توافق ہونا چاہیے. نمبر 3 یہ نیابت جو ہے یہ فی الضرورہ ضرورت کے تحت ہے. کون ذالک فی الضرورہ، یہ نیابت ضرورت کی بنا پر ہے. جبکہ توجہ کرنا یہاں لولا یا میں جو اعراب میں موافقت ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے. نائب اور منوب عنان میں، نائب اور منوب عنان میں اعراب میں جو موافقت ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے.
اور دوسری علت کہ یہ نیابت ضرورت کی بنا پر ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ دو علتیں توافق ما فی الاعراب و کون ذالک فی الضرورہ، یہ دونوں چیزیں اس ما نحن فی لولا یا والی مثال میں نہیں ہیں۔ دوبارہ ذرا غور فرمائیے، بحث ہماری بلا کیا چل رہی ہے؟ رابط بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے وہ حروف جارہ جو متعلق نہیں چاہتے ہیں، جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 6 تھے جن میں سے تیسرا لولا ہے۔ لولا حرف جارہ ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ ضمیر کے اوپر داخل ہو۔ جب ضمیر کے اوپر داخل ہوگا تو لولا جارہ ہے اور اس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ آغا سیبوی نے کہا ہے کہ لولا جارہ ہے، شرط یہ ہے کہ ضمیر کے اوپر داخل ہو، جیسے لولا یا لولا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ابو الحسن نے کہا ہے کہ لولا جارہ نہیں ہے، لولا جارہ نہیں ہے، لولا کے بعد ضمیر مرفوع آیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو ہم ابو الحسن کو کہیں گے لولا یا کے بعد تو ضمیر مجرور ہے، آپ کہتے ہیں لولا کے بعد ضمیر مرفوع آتی ہے۔ تو آغا کہتے ہیں یعنی ابو الحسن کہ یہاں ضمیر جر ضمیر مرفوع کی نیابت میں آئی ہے، ضمیر جر قرض لی ہے، ضمیر رفع کی جگہ پہ تھوڑی دیر ادھار رکھی ہے، رفع کی جگہ پر ضمیر جر آئی ہے۔ جس طرح عکس بھی ہے، یعنی ضمیر رفع نائب آئی ہے ضمیر جر کا، ایسا بھی ہے۔ تو پھر عرض کیا ہے کہ آیا مصنف اس بات کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ مصنف اخفش کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آغا اخفش توجہ کرو، ضمیر کا ضمیر سے نائب بننا، کون سی ضمیر؟ جو اعراب میں مخالف ہیں، ایک ضمیر دوسری ضمیر کا نائب بنے، جن کا اعراب میں فرق ہے۔ ضمیر کا ضمیر سے نائب بننا جو اعراب میں مخالف ہیں، یہ کہاں ہیں؟ ضمیر نائب منفصل ہو تو یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ضمیر کا ضمیر سے نائب بننا جو اعراب میں مخالف ہے، لیکن کس میں؟ انما ثبتت فی المنفصل، ضمیر نائب منفصل میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ ضمیر جو نائب بن رہی ہے وہ منفصل ہونی چاہیے۔ جبکہ ربط کیا ہے محل شاہد لولا یا میں جو یا ہے یہ ضمیر منفصل نہیں ہے، ضمیر نائب منفصل ہوتی یہ متصل ہے، یہ پہلا اشکال۔ اچھا دوسری بات کہ نیابت ضمیر متصل میں بھی آئی ہے، ضمیر متصل بھی نائب بنتی ہے لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ منوب عن منفصل ہو، نمبر 2 توافقہما فی الاعراب، نائب اور منوب عن کا اعراب میں توافق ہو، نمبر 3 نیابت ضرورت کے تحت ہے، جبکہ ما نحن فی جس کی ہم بات کر رہے ہیں لولا یا اس میں نائب اور منوب عن کا اعراب ایک نہیں ہے، ایک ہونا چاہیے تھا نا، منوب عن مرفوع ہے، نائب جو بنی ہے ضمیر یہ مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، نائب اور منوب عن کا لولا یا میں اعراب ایک نہیں ہے، اور دوسری نیابت فی ضرورت ہوتی ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ علتیں یہاں نہیں ہیں، لہذا اخفش کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ جناب ہے لولا کے بارے میں جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے، یہ پڑھتا ہوں پھر ربع عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثالث لولا فی من قالا لولا یا ولولا کا ولولا ہو علی قول سیبوی، وہ حروف جارہ جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا لولا ہے، فی من قالا جس نے کہا لولا یا ولولا کا ولولا ہو،
अला कौले सीबवे, सीबवे के कौल की बिना पर। इन्न लौला जारतुन लिज़मीर, लौला जारा है ज़मीर के लिए, ज़मीर को जार दे रहा है। फ़इन्नहा ऐज़न बेमंज़िलति लअल्ला फ़ी अन्न मा बादा मरफ़ूउल महल्ल बिल-इब्तिदा। फ़इन्नहा लौला बेमंज़िलति लअल्ला, लौला बेमंज़िले लअल्ला की है कि अन्नमा बादा मरफूउल महल बिल इब्तिदा, के लौला के बाद वाला मरफूउल महल इब्तिदा की बिना पर। लौला के बाद वाला मरफू है महलन, मरफूउल महल बिल इब्तिदा, इब्तिदा की बिना पर। फ़इन्न लौला इम्तिनाया तस्तदी जुमलतैन कस्साइरे अदवात तालीक, लौला इम्तिनाया दो जुमलों का तकादा करता है बाकी अदवात तालीक की तरह। वज़अमा अबुल हसन अन्न लौला गैरु जारतिन व अन्न ज़मीर बादहा मरफूउन, अबुल हसन ने गुमान किया है कि लौला गैर जा रहा है और ज़मीर जो लौला के बाद है मरफूउन, मरफू है। व अन्न ज़मीर बादहा, लौला के बाद ज़मीर मरफू है। वलकिन्नहुम इस्तारू ज़मीर अल जर्र मकान ज़मीर रफ़े, लकिन्नहुम, लेकिन अरबू ने कर्ज किया, इस्तारू कर्ज लिया है ज़मीर जार को मकान ज़मीर रफ़, ज़मीर रफ़ की जगह पर ज़मीर जर को कर्ज लिया है अरबू ने। लकिन्नहुम, लेकिन अरबू ने इस्तारू आरिया लिया है, कर्ज लिया है किसको? ज़मीर अल जर मकान ज़मीर रफ़, ज़मीर जर को ज़मीर रफ़ की जगह पे। कमा अकसू फी कौलिहिम, जैसा कि अरबू ने अक्स भी किया है, अकसू अरबू ने अक्स किया फी कौलिहिम, अपने इस कौल में। मा अना का अंता, इसमें क्या किया है? ज़मीर रफ़ को आरिया लिया है, ज़मीर जर की जगह पर ज़मीर रफ़ को आरिया लिया है। वहाज़ा का कौल ही फी असाया, और ये अखफश का कौल है फी असाया, असाया में भी। यहाँ या जो है ये ज़मीर मनसूबी ये आरिया के तौर पर आई है और अब ये असा का इस्म है महल्लन मरफू है असाया की, ठीक। वयरुद्दुहुमा अन्न नियाबता ज़मीर अन ज़मीरिन युखालिफु फिल इराब इन्नमा सबतत फिल मुनफसिल। तवज्जो, यहाँ मुसन्निफ इश्काल कर रहे हैं, इंतिकाद मुसन्निफ शुरू हो रहा है। वयरुद्दुहुमा, हुमा अखफश की दोनों बातें रद्द हो जाती हैं, यरुद्दुहुमा अखफश की दोनों बातें रद्द होती हैं। नियाबत ज़मीर अज़मीर, ज़मीर का ज़मीर से नायब बनना, युखालिफ फिल इराब, ज़मीर का ज़मीर से नायब बनना जो इराब में मुखालिफ हैं। इन्नमा सबतत फिल मुनफसिल, ये साबित है मुनफसिल में, यानी क्या? यानी ज़मीर नायब मुनफसिल हो, ज़मीर नायब क्या हो? मुनफसिल हो, ये साबित है मुनफसिल में कि ज़मीर नायब मुनफसिल हो। व इन्नमा जाअत अन्नियाबतु फिल मुत्तसिल बिसलासति शुरूतिन, नियाबत मुत्तसिल में साबित है, आई है 3 शर्तों के साथ। कौनिल मनूबियान मुनफसिलन, मनूबियान मुनफसिल हो। व तवाफुकिहिमा फिल इराब, हिमा नायब और मनूब इराब में मुवाफिक हूँ। व कौन ज़ालिका फिल ज़रूरत, और ये नियाबत ज़ालिका, ये नियाबत फिल ज़रूरत, ज़रूरत के तहत है, जबकि ये हमारी माना नुफी लौला या, ठीक है, कि ज़मीर जो नायब बनी है मनूब नन का, उनका इराब एक नहीं है, नायब या है, लौला या ये ज़मीर मजरूर की है और मनूब नन का इराब जो है वो क्या है? मरफू है। नायब और मनूब नन का इराब एक नहीं है। और दूसरी बात के ये नियाबत ज़रूरत में होती है, यहाँ क्या ज़रूरत थी? अर्राबिउ रुब्बा फी नहवे रुब्बा रजुलिन सालिहिन लकीतो हु और लकीतो। तवज्जो करो, चौथा हर्फ
جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ربا ہے، وہ ربا ہے جن کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حروف جارہ میں سے جس کو متعلق نہیں چاہیے، متعلق کی ضرورت نہیں ہے، وہ ربا ہے۔ ربا رجل صالح لقیتو او لقیتو کہتے ہیں اس لیے کہ ربا کا مجرور فی ثانی یعنی لقیتو میں ربا کا جو مجرور ہے وہ مفعول ہے۔ ثانی سے مراد لقیتو، لقیتو کا ربا رجل صالح جو ہے وہ کیا بنے گا؟ مفعول ثانی یعنی لقیتو میں ربا کا مجرور مفعول ہے لقیتو میں، اور مبتدا ہے اول میں یعنی ربا رجل صالح لقیتو، ربا رجل صالح اس پہلی مثال میں ربا رجل صالح لقیتو والی میں یہ ربا رجل صالح کیا ہے؟ مبتدا ہے یا مفعول ہے کیوں؟ زیدن ضربتہ کی طرح، یعنی اشتغال والا باب بنا کر۔ ٹھیک ہے آگے جان، توجہ فرما رہے ہو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی؟ چوتھا حرف جر جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کے متعلق نہیں کرتے ہیں، وہ ربا ہے۔ ربا رجل صالح لقیتو او لقیتو، یہاں اس مثال میں ربا کا جو مجرور ہے وہ مفعول ہے، دوسری میں یعنی لقیتو کے لیے وہ مفعول ہے، اور مبتدا بن رہا ہے پہلے کے لیے یعنی ربا رجل صالح لقیتہ کے لیے ربا رجل صالح مبتدا ہے یا یہ مفعول ہے زیدن ضربتہ کی طرح، یعنی کیا ہوگا پھر جب مفعول بنے گا نا تو پھر ایک آپ پیچھے فعل جو ہے وہ کیا کریں گے؟ مقدر کریں گے باب اشتغال بنا کر۔ البتہ وہ جو ناصب ہوگا ربا رجل صالح کے لیے جو ناصب ہوگا اس کو آپ نے جو رکھنا ہے فرض کرنا ہے وہ مجرور کے بعد ہے، مجرور کے بعد ہے، حرف جر سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں حرف جر سے پہلے نہیں ہے بعد میں ہے؟ چونکہ ربا صدارت طلب ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا وہ جو ناصب رکھنا ہے نا وہ مجرور کے بعد آپ نے رکھنا ہے۔ یہ جو قول ہے یہ قول آگئے رومانی اور ابن طاہر کا ہے، یہ قول رومانی اور ابن طاہر کا ہے۔ کون سا قول؟ کہ ربا جو ہے وہ حرف جر ایسا ہے جس کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، ربا کسی کے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ رومانی اور ابن طاہر کا ہے۔ لیکن جمہور نحوی یہ کہتے ہیں، جمہور نحوی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ربا ان دونوں مثالوں میں ربا رجل صالح لقیتو، ربا رجل صالح لقیتو، ان دونوں میں جو ربا ہے یہ حرف جر ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ متعدی کرنے کے لیے آیا ہے فعل کو۔ توجہ کرو، جمہور نحوی یہ کہتے ہیں ربا حرف جر ہے، متعدی کرنے کے لیے ہے، ربا حرف جر ہے اور متعدی کرنے کے لیے ہے۔ جب متعدی کرنے کے لیے تو پھر متعلق کی بھی ضرورت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جمہور جو کہتے ہیں کہ ربا حرف جر ہے متعدی کرنے کے لیے، اگر متعدی کرنے کے لیے ہو گیا تو پھر متعلق کی بھی ضرورت ہوگی۔ اچھا، مصنف فرماتے ہیں اگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے کیا کر رہا ہے؟ عامل مذکور کو متعدی کر رہا ہے، یعنی لقیتوں کو متعدی کر رہا ہے، تو خطا کر رہے ہیں۔ مصنف جمہور پر اشکال کر رہے ہیں گویا کہ ان کالوں سے۔ مصنف جمہور کو کہتے ہیں کہ ایوہ الجمہور، تم جو کہتے ہو ربا حرف جر ہے فعل کو متعدی کرنے کے لیے آیا ہے، میرا سوال ہے تم پہ۔ مصنف کہہ رہے ہیں جمہور تم پر میرا سوال ہے کہ ربا عامل مذکور کو متعدی کر رہا ہے، تو یہ تمہاری خطا ہے، کیونکہ یہ عامل مذکور خود متعدی ہوتا ہے۔ یہ لقیتوں کو حرف کی ضرورت نہیں ہے، حرف جر کی، لقیتوں خود متعدی ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ربا متعدی کر رہا ہے عامل مذکور یعنی لقیتوں کو، تو یہ خطا ہے، غلطی ہے، چونکہ لقیتوں خود متعدی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ جو پہلی مثال ہے، پہلی مثال ربا رجل صالح لقیتہ والی مثال میں اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے،
تو اس میں جو عامل ہے اس نے اپنے معمول کو حاصل کر لیا ہے. پہلی مثال میں عامل اپنا معمول لے چکا ہے, اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی حرف جر کی کہ ایک معمول مانگے. ربا رجل صالح لقیتہ, عامل جو لقیتہ ہے اس نے معمول میں عمل کر لیا ہے, وہ جو ہو ہے ضمیر مفعولی ہو میں وہ عمل کر لیا ہے, اس کو اور معمول کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو, پہلی مثال میں ربا رجل صالح لقیتہ میں عامل لقیتہ نے معمول میں عمل کر لیا ہے اور وہ معمول ضمیر مفعولی ہے ہو, اس کو اور معمول کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, وَإِنْ قَالُوا, مصنف کہتے ہیں اگر جمہور یہ کہیں کہ نہیں ربا عامل معذوف کو متعدی کر رہا ہے, اگر یہ کہیں ربا لقیتوں کو نہیں متعدی کر رہا, ربا ایک عامل معذوف کو متعدی کر رہا ہے جو تھا مثلا عامل کیا تھا حصلا یا حصلا کی مانند, اس کو ربا متعدی کر رہا ہے. ربا متعدی کر رہا ہے عامل معذوف کو مثلا حصلا وغیرہ کو. ٹھیک ہے, تو اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, کلام اس سے بے نیاز ہے, تقدیر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری یہ ہے کہ حصلا کا کسی وقت تلفظ بھی نہیں ہوا, اگر ہوتا تو کبھی حذف ہوتا کبھی آ جاتا, نہیں حصلا یہاں تقدیر میں ہے ہی نہیں, کسی وقت بھی حصلا کا تلفظ نہیں ہوا ہے. توجہ, الرابع ربا فی نحو ربا رجل صالح لقیتہ او لقیتہ لأن مجرورها مفعول فی الثانی و مبتدا فی الاول. لأن مجرورها, ربا کا مجرور اس لیے کہ ربا کا مجرور مفعول ہے فی الثانی, ثانی یعنی لقیتوں میں, لقیتوں میں ربا کا مجرور مفعول ہے ثانی لقیتوں کے لیے. و مبتدا فی الاول, اور مبتدا ہے ربا کا مجرور ربا رجل صالح, یہ کیا ہے مبتدا ہے فی الاول. فی الاول یعنی جب لقیتہ ہو کہتے ہیں ربا رجل صالح لقیتہ ہو جب کہتے ہیں تو یہ ربا رجل صالح یہ مبتدا ہے اول میں, یا او مفعول علی حد زیدا ضربتہ, یا یہ رجل صالح ربا کا مجرور مفعول ہے اس حد پر ہے. زیدن ضربتہ, زیدن کیسے منصوب ہے, عامل مذکور عامل معذوف کی تفسیر کر رہا ہے, باب اشتغال میں سے ہے, اسی طرح یہاں بھی یہی ہے. وَيُقَدَّرُ النَّاصِبُ بَعْدَ الْمَجْرُورِ لَا قَبْلَ الْجَارِ. توجہ, وہ عامل جو ربا رجل صالح کو کہتے ہو یہ مفعول ہے عامل معذوف کے لیے, وہ عامل ناصب کہاں رکھیں گے, وَيُقَدَّرُ النَّاصِبُ, ناصب یعنی وہ لقیتو جو رکھنا ہے پیچھے, بعد المجرور لا قبل الجار, وہ مجرور کے بعد ہے. ٹھیک ہے, ربا رجل صالح کے بعد وہ لقیتو آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لا قبل الجار, جار سے پہلے, یعنی کیا, یعنی ربا سے پہلے نہیں, لقیتو ربا نہیں کہنا. کیوں, لأن ربا لہا صدر من بین حروف الجار, اس لیے کہ ربا صدارت طلب ہے حروف جار کے درمیان. وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْمِثَالَيْنِ لِإِفَادَةِ التَّقْصِيرِ اَوِ التَّقْلِيلِ. انما دخلت فی الْمِثَالَيْنِ, یہ ربا داخل ہوا ہے دونوں مثالوں میں. یار دونوں مثالیں آپ نے اس طرح لینی ہے, ربا رجل صالح لقیتہ, ربا رجل صالح لقیتہ, ربا داخل ہوا ہے دونوں مثالوں میں لِإِفَادَةِ التَّقْصِيرِ اَوِ التَّقْلِيلِ, تقصیر یا تقلیل کا افادہ کرنے کے لیے, لا لِلتَّعْدِيَةِ عامل, عامل کو متعدی کرنے کے لیے نہیں آیا. یہاں ربا عامل کو متعدی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, تقصیر اور تقلیل کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, جب ایسا ہے ٹھیک تو ربا کو متعلق کی ضرورت ہے نہیں ہے جی. ھذا قول الرومانی و ابن طاہر, یہ قول رومانی اور ابن طاہر ہے.
فقال الجمہور ہی فیہما حرف جر مؤد، جمہور ناوی جب کہتے ہیں نا تو اس سے مراد بصری ہوتے ہیں تقریباً. قال الجمہور ہی فیہما حرف جر، جمہور ناوی کہتے ہیں یا فیہما، یہ ربا، ٹھیک ہے، فیہما ان دونوں میں حرف جر، حرف جر مؤد متعدی کرنے کے لیے. فَإِنْ قَالُوا إِنَّهَا عُدَّتِ الْعَامِلِ لِلْمَذْكُورِ فَخَطَأٌ، یہ ان قالو میں مصنف جمہور پر اشکال کر رہے ہیں. ان قالو میں مصنف کا جمہور پر اشکال ہے. جمہور جو کہتے ہیں حرف جر متعدی ہے، فَإِنْ قَالُوا مصنف کہتے ہیں یعنی یہاں سے اشکال کر کے، فَإِنْ قَالُوا اگر جمہور کہیں إِنَّهَا عُدَّتِ الْعَامِلُ الْمَذْكُورِ، اگر یہ کہیں کہ ربا عامل مذکور کو متعدی کر رہا ہے، فخطا تو یہ خطا ہے. عامل مذکور یعنی لقیتوں کو متعدی کر رہا ہے ربا، فخطا تو یہ خطا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، چونکہ عامل مذکور خود متعدی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ہو گیا وَلِاسْتِفَائِهِ مَعْمُولِهِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، پہلی مثال میں عامل نے معمول کو حاصل کیا ہوا ہے. لاستفائہ معمولہ، عامل نے اپنے معمول کو لیا ہے، حاصل کیا ہے، لے لیا ہے. فی المثال الاول، پہلی مثال ربا رجل صالح لقیتہ، اس مثال میں مثال الاول ربا رجل صالح لقیتہ میں عامل نے اپنے معمول کو لیا ہے. بھلا وہ کہاں ہے؟ لقیتہ عامل نے معمول ہو میں عمل کیا ہے، اب اس کو اور معمول کی ضرورت نہیں ہے. وَلِاسْتِفَائِهِ مَعْمُولِهِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، عامل نے اپنے معمول کو حاصل کیا ہے مثال اول میں. وَإِنْ قَالُوا عَدَّتْ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ حَصَلَ نَحْوُ كَمَا سَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَإِنْ قَالُوا، ان قالوا کون؟ اگر جمہور یہ کہیں، مصنف کہہ رہے ہیں اگر جمہور یہ کہیں عدت معذوفاً، یہ ربا عامل معذوف کو متعدی کر رہا ہے، تقدیرہ اور اس کی تقدیر ہے حصلہ کو ربا متعدی کر رہا ہے، اور نحوے یا اس کی مانند کما سرّا بہی جماعتن، جیسا کہ ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے. ففیہ تقدیر لما معنی الکلام مستغنن عنہ ولم یلفظ بہی فی وقت. توجہ، ففیہ یعنی پھر اس میں اشکال ہی ہے. اگر کہیں نا عامل معذوف کو ربا متعدی کر رہا ہے، ففیہ اس میں اشکال ہی ہے. تقدیر لما معنی الکلام، معنی کلام اس فعل کا مستغنن عنہ کیا ہے جان؟ اس سے بے نیاز ہے. معنی کلام اس فعل سے بے نیاز ہے. ایک وَلَمْ يُلْفَظْ بِهِ فِي وَقْتٍ، اور یہ حاصلہ فی وقت کسی وقت تلفظ بھی نہیں ہوا. اگر حاصلہ یہ تقدیر میں تھا تو کبھی تو ذکر کرتے نا. وَلَمْ يُلْفَظْ بِهِ فِي وَقْتٍ، بِهِ اس حاصلہ کا کسی وقت تلفظ نہیں ہوا ہے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.